بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو کانسیپچل نرسنگ اکیڈمی۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے ہمارے پاس ہسٹری اینڈ ڈیولپمنٹ آف نرسنگ، جو بی ایس نرسنگ فرسٹ سیمسٹر کے سبجیکٹ فنڈامنٹل آف نرسنگ کا یونٹ 1 ہے۔ آج کے آبجیکٹیوز میں ہم اینشنٹ کلچرز میں جو نرسنگ کے بارے میں کانسیپٹ ہے اور وہاں سے نرسنگ ہسٹری جو ہے کس طریقے سے وجود میں آئی اور ڈیولپمنٹ کس طریقے سے ہوئی، ہم یہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہم مختلف ہسٹوریکل پرسپیکٹیوز پڑھیں گے، اسلام اور نرسنگ کا تعلق پڑھیں گے، اور نرسنگ جو ہے WHO نے اس کو کس طریقے سے ڈیفائن کیا ہے، اور ایجوکیشنل پروگرامز ہمارے پاس کتنے ٹائپس کے ہیں، پاکستان کا نرسنگ ایجوکیشن ہسٹری کیا ہے، یہ ہم سب پڑھیں گے۔ انٹروڈکشن میں آتا ہے کہ جو بیماروں کا یا زخمیوں کا علاج ہے، یہ کوئی ہمارے پاس جو ہے کوئی نیو بات نہیں تھی، کوئی نیو انوینشن نہیں تھی۔ ہسٹری کے تاریخ کے ہر دور میں جو ہے بیماروں کا علاج ہوتا رہا ہے، زخمیوں کا علاج ہوتا رہا ہے، لیکن اس ٹائم کی اور اس ٹائم کی نرسنگ میں فرق یہ تھا کہ اس ٹائم کوئی فارمل نرسنگ ایجوکیشن نہیں تھی، اور آج کے ماڈرن دور میں ہمارے پاس نرسنگ کے لیے باقاعدہ ایجوکیشن موجود ہے۔ یہ جو ہم آج جو ریسپیکٹڈ پروفیشن دیکھتے ہیں، یہ ہمارے پاس ایک بہت زیادہ ایولیوشن کے بعد، ہمارے پاس بہت زیادہ تبدیلیوں سے گزرتے ہوئے ہمارے پاس آئی ہے۔ جو قدیمی وقت میں جو نرسنگ کا کانسیپٹ تھا، وہیں پہ کچھ کلچرز ایسے تھے کہ انہوں نے جو ہے فیمیلز کو نرسنگ کے لیے اسائن کیا تھا۔ ان کا یہ کانسیپٹ تھا کہ جس طرح ایک فیمیل اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہے، اسی طرح وہ اپنے جہاں اب اگر ہم ان کو نرسنگ جو ہے ان کو ہم یہ رسپانسبلٹی دیں، تو وہ اپنے بیماروں کا یا وہ اپنے زخمیوں کا بھی اسی طریقے سے دیکھ بھال کریں گی۔ وہی کچھ کلچرز میں اس کے لیے آدمیوں کو بھی ڈیزائن کیا گیا تھا، اسائن کیا گیا تھا، اور اس ٹائم ان کو پادری یا مذہبی رہنما یا میڈیسن مین یعنی حکیم کہتے تھے، اور یہ لوگ اس ٹائم ان کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے، ان کو بہت عزت کے ناموں سے پکارتے تھے۔ اس ٹائم پہ اگر ایجوکیشن کی بات کی جائے تو اس ٹائم پہ کوئی فارمل ایجوکیشن نہیں تھی۔ اس ٹائم پہ جو پہلے والے نرسز تھے وہ کیا وہ جو اورل ٹریڈیشنز ہوتی تھی، مطلب جو کہ سالوں سے چلتی آ رہی علاج کے طریقے تھے، طور طریقے تھے، یہ لوگ اسی کو فالو کرتے تھے، اور یہ نسل سے دوسرے نسل تک یہی رسم و رواج اور یہی طور طریقے جو ہے وہ ٹرانسفر ہو رہے تھے۔ اور یا جو اس ٹائم کی نرسز تھی وہ ٹرائل اینڈ ایرر کا پروسیس یوز کرتی تھی۔ ٹرائل اینڈ ایرر ایک ایسا پروسیس ہے جس کو ہم اس پریکٹس میں یوز کرتے ہیں جس میں ہمیں آؤٹ کم کا پتہ نہیں ہوتا، تو اس میں ہم بار بار ٹرائی کرتے ہیں جب تک ہم اس پروسیس میں یا اس پریکٹس میں جو ہے وہ ہم ایکسپرٹ نہ ہو جائیں۔ اور یا تیسرا میتھڈ یہ تھا کہ جو دوسرے ہیلتھ کیئر پرووائڈرز تھے ان کو آبزرو کرتی تھی کہ وہ کس طریقے سے علاج کر رہے ہیں، اور پھر ان کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ دوسرے جو نیو نرسز ہوتی تھی وہ علاج کرنا شروع کرتی تھی۔ جو ہمارے پاس پہلے کی نرسز تھی وہ پودے، جڑی بوٹیاں، یہ جو ہے ہیلنگ کے لیے یعنی علاج کے لیے جو ہے وہ اس کو یوز کرتی تھی۔ اور اس ٹائم کے نرسنگ میں یہ کانسیپٹ تھا کہ جو ہمارے پاس بیماری ہے وہ ہمارے پاس یا تو کسی بد روح جو ہے اس کی طرف سے آئی ہے، اور یا کسی نے جادو کیا ہے۔ النس جو ہے اس کو ایک سزا کے طور پر سمجھا جاتا تھا کہ اگر ایک بندہ بیمار ہو گیا ہے تو اس نے اپنے کسی پادری یا اپنے کسی اس ٹائم کے جو ان کے خدا ہوتے تھے، جو ان کو پوجتے تھے، جن کو وہ پوچھتے تھے، تو وہ اس ٹائم کے انہوں نے پھر جو ہے یہ کہتے تھے کہ یہ ان کو سزا ملی ہے، انہوں نے ان کی کوئی خلاف ورزی کی ہوگی، تو بیماری کو جو ہے یہ لوگ ایک سزا سمجھتے تھے۔ اب ہم مصر کی طرف آتے ہیں کہ مصر کا جو کانسیپٹ تھا یا مصر میں نرسنگ کا کیا کانسیپٹ تھا۔ مصر کے لوگ پہلے ایسے لوگ تھے جنہوں نے میڈیکل ریکارڈز کا سسٹم مینٹین رکھا تھا 3000 BC میں۔ اس سے پہلے ہمارے پاس کوئی میڈیکل ریکارڈ موجود نہیں ہے، انہوں نے ریکارڈز لکھنا شروع کیے تھے۔ یہ ہمارے پاس پہلا ایسا معاشرہ تھا جس نے میڈیکیشنز کو کلاسیفائی کیا تھا اور مختلف پلان بنائے تھے لوگوں کی ہیلتھ کو مینٹین کرنے کے لیے۔ یہ ایک ایسے پہلے لوگ تھے جنہوں نے کانسیپٹ آف سوچرز دیا تھا، جس کو آج کے دور میں ہم سٹچز کہتے ہیں۔
ہم جو سٹیچز کرتے ہیں تو یہ کانسیپٹ جو ہے یہ ایجپشین یعنی مصر کے لوگوں کی طرف سے یہ فرسٹ آیا ہے۔ یہ ان کو MCQs کے حوالے سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ جو مصر کے فزیشینز تھے وہ ان تین چیزوں میں اسپیشلائزیشن رکھتے تھے۔ جس طرح ہمارے پاس انٹرنل ڈیزیزز، انہوں نے مختلف میڈیکیشنز جو ہیں وہ بنائی تھی، کلاسیفائی کی تھی، اس وجہ سے وہ بہت انٹرنل ڈیزیزز کافی حد تک ٹریٹ کرتے تھے۔ فریکچر بونز کو وہ لکڑیوں کے ذریعے جو ہے وہ ٹریٹ کرتے تھے، اور وونز کو یہ لوگ سوچرز کے ذریعے ٹھیک کرتے تھے۔ تو یہ تین کانسیپٹس ہمارے پاس مصر سے آئے ہیں۔ اب اگر ہم گریکس کی بات کریں یعنی یونان کی بات کریں، ان کا دور 1500 BC سے 100 BC تک تھا۔ یہ جو فلاسفرز تھے یہ لوگ اس بات کی تلاش میں تھے تاکہ یہ اس بات کو سمجھ سکے کہ ایک انسان کا اپنے خدا کے ساتھ تعلق کس طریقے سے ہے، اپنی نیچر کے ساتھ تعلق کس طریقے سے ہے، اور دوسرے انسانوں کے ساتھ تعلق کس طریقے سے ہے۔ اس ٹائم کے یونان کے لوگوں میں یہ بیلیف تھا یا یہ عقیدہ تھا ان کا کہ اس وقت کے جو ان کے دیوی دیوتائیں تھیں تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو ہمارے دیوی دیوتائیں ہیں یہ ہمارے صحت اور یہ ہماری بیماری کو کنٹرول کرتے تھے۔ اس وجہ سے جو ہے یونان میں جگہ جگہ پر مندر بنائے گئے تھے، ٹیمپلز بنائے گئے تھے۔ ایسکلیپیس جو ہے ایک اپولو کا بیٹا تھا۔ اپولو جو ہے یہ ان کا گریک گاڈ آف ہیلنگ تھا۔ یہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جو اپولو ہے یہی جو ہے ہمارا خدا ہے، اور یہ جو ہے ہمیں بیمار کرتا ہے، اور یہی جو ہے وہ ہمارا علاج بھی کرتا ہے۔ تو اس کو اپریشیٹ کرنے کے لیے، اس کی پوجا کرنے کے لیے انہوں نے مختلف مندر بنائے تھے۔ پھر یہ لوگ جب بیمار ہوتے تھے تو یہ لوگ ان مندر میں جاتے تھے اور ان سے جو ہے اپنی صحت کے بارے میں جو ہے وہ پوجا کرتے تھے۔ اسی طرح ایسکلیپیس جو ہے یہ اپولو کا بیٹا تھا، تو پھر یہ جب یہ ٹیمپلز جو تھے یہ پھر جب بنے تھے تو پھر انہوں نے وہ نسل در نسل پھر اس کے بعد ایسکلیپیس جو ہے اس کو بھی جو ہے وہ پوجا کرنا شروع کیا تھا۔ ان لوگوں کی پوجا اس وجہ سے کرتے تھے تاکہ یہ لوگ جو ہے وہ ان کا علاج کر سکیں، یا یہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہی ہمیں علاج دے سکتے ہیں، اور یہی ہمیں بیمار بھی کرتے ہیں، یہی ہمیں علاج بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ ہمارے پاس ایک MCQs ہے کہ which ancient civilization is credited with the development of the Hippocratic oath؟ اس میں آتا ہے ایجپشینز، گریکس، رومنز، چائنیز۔ یعنی وہ کون سا ایک قدیم سیولائزیشن تھی جس کو جو ہے ہپوکریٹک اوتھ، یہ ایک ایسا عہد تھا کہ جس کے بعد جو ہے وہ ہپوکریٹک اوتھ یہ ہمارے پاس اس ٹائم کا ایک ایسا عہد تھا کہ جس کو جو ہے وہ آج تک ہم فالو کرتے آ رہے ہیں۔ یہ ہمارے نرسنگ میں جو ایتھکس ہوتا ہے وہ اس عہد سے سٹارٹ ہوا تھا۔ اس کے ہمارے پاس مختلف اصول تھے، جس کا پہلا اصول تھا کہ ڈو ناٹ ہارم، کہ آپ نے جو ہے وہ اپنے پیشنٹ کو نقصان نہیں پہنچانا۔ دوسرا تھا ریسپیکٹ، یعنی آپ نے اپنے پیشنٹ کو رسپیکٹ کے ساتھ ٹریٹ کرنا ہے، ان کی پرائیویسی کا خیال رکھنا ہے، ان کے ڈیٹا کی پرائیویسی کا خیال رکھنا ہے۔ اس ٹائم کی یہ پرنسپلز تھے جو ہم آج تک پڑھتے آ رہے ہیں، اور اس کو مختلف نام دیے گئے جو ہم آگے جا کر پڑھیں گے۔ تو اس میں ہمارے پاس کون سا ایک ایسا سیولائزیشن تھا؟ تو اس میں آتا ہے ہمارے پاس گریکس۔ اس کا آنسر ہے گریکس۔ اب ہم اس کے آگے پڑھتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے وجود میں آیا۔ ہپوکریٹ جو ہے یہ ہمارے پاس ایک گریک فزیشین تھا۔ اس نے جو ہے یہ ایک فرسٹ بندہ تھا جس نے ڈیزیز کو جو ہے یعنی جس نے بیماری کو جو ہے ایک نیچرل کاز کا نام دیا تھا، نہ کہ کوئی سپر نیچرل کازز۔ مطلب انہوں نے کہا، جس طرح ان کا کانسیپٹ تھا کہ یہ جو ہے اپنے دیوی دیوتاؤں کی جب خلاف ورزی کوئی کرتا ہے تو اس کی سزا میں جو ہے بندہ بیمار ہو جاتا ہے۔ اس نے یہ کانسیپٹ دیا تھا کہ نہیں، ہمارے پاس جو ڈیزیز ہے وہ ہمارے پاس نیچرل کاز کی طرف آتی ہے۔ انہوں نے جو ہے یہ کانسیپٹ 400 BC میں دیا تھا، اور انہوں نے جو ہے اس بات سے اس پوائنٹ کو سمجھتے ہوئے انہوں نے یہ سارے جتنے بھی کانسیپٹس ہیں ان کو غلط ثابت کیا تھا۔
اب ہم انڈیا کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ انڈیا میں پہلے وقت میں کیا ہوتا تھا۔ یہ عرصہ تھا 2000 سے 1200 BC میں، جو ہمارے پاس انڈیا کے جو ارلیسٹ کلچرز تھے، یعنی جو پہلے والے ثقافت تھی، وہ ہندو تھی۔ ان کی اپنی کچھ بکس ہوتی تھی جس کا نام تھا ویداس۔ یہ لوگ اس بک کو پڑھتے تھے۔ اس بک میں ہمارے پاس ڈفرینٹ میتھڈز ہوتے تھے، ڈفرینٹ طریقے ہوتے تھے، اور یہ میجک کے طریقے ہوتے تھے، ڈفرینٹ جڑی بوٹیوں کے طور طریقے ہوتے تھے کہ ان کو کس طریقے سے یوز کرنا ہے۔ یہ لوگ اس بک کو یوز کرتے ہوئے جو ہے وہ اپنے بیماروں کا علاج کرتے تھے۔ اب چائنا کے بارے میں جو مین کانسیپٹ ہے وہ ہے ین اینڈ یانگ فلسفی۔ ین اینڈ یانگ کی فلسفی کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ یہ لوگ ین کو جو ہے ایک ٹھنڈک، ایک رات، یا ایک طاقت یا خاموشی، یہ لوگ اس جیسے ورڈ سے ین کو ڈینوٹ کرتے تھے، اور یانگ جو تھی یہ ہمارے پاس گرمی یا دن یا طاقت، یہ اس کو ڈینوٹ کرتے تھے۔ اب ین جو ہے سمپل میننگ میں اس کو سکون، اور یانگ جو ہے اس کو محنت، ان دونوں کا کانسیپٹ تھا۔ اب چائنیز یہ بلیو رکھتے تھے کہ اگر ان دونوں کے درمیان بیلنس ہوگا، اگر انسان کام کرنے کے ساتھ ساتھ اگر آرام بھی کرے گا، تو اس کا کیا ہوگا کہ یہ جب بیلنس ہوگا تو وہ بیمار نہیں ہوگا۔ لیکن اگر یہ امبیلنس ہوگا، یہ دو اپوزٹ فورسز تھی، تو اگر یہ امبیلنس ہو جائے گا تو وہ بندہ بیمار ہو جائے گا۔ اس کی ایگزامپل یہ ہے کہ اگر ایک بندہ صرف ین کے فورس کو فالو کرتا رہے گا، یعنی صرف جو ہے سکون میں ہوگا اور وہ کوئی کام نہیں کرے گا، تب بھی وہ بیمار ہوگا۔ اور اگر ایک بندہ صرف یانگ کو فالو کرے گا، یعنی وہ صرف کام کرتا رہے گا اور وہ آرام نہیں کرے گا، تو وہ بھی امبیلنس ہو جائے گا اور وہ بھی بیمار ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ وہ مختلف تھراپیز یوز کرتے تھے، جس طرح ہمارے پاس ہائیڈرو تھراپی ہو گئی، مساج، ایکسرسائز، تو یہ بھی پریونٹیو ہیلتھ میئرز کے طور پر یہ یوز کرتے تھے۔ اب رومن امپائر، اب یہاں سے جو ہے نرسنگ کا ایک عروج سٹارٹ ہوتا ہے، کیونکہ یہاں اس دور میں نرسنگ کو بہت زیادہ سراہا گیا تھا۔ اب ارلی کرسچن ایرا میں ڈیکنسز نام کی جو ہے ایک فیمیل تھی چرچ میں، وہ سلیکٹ ہوئی تھی تاکہ وہ مریضوں کو علاج پرووائڈ کر سکے۔ ڈیکنسز جو ہے اس کے پاس کچھ ایجوکیشن بھی تھی، اور یہ چرچ کے بائشاپس، یعنی جو چرچ کے جو سینٹرز ہوتے تھے، یہ ان کی طرف سے سلیکٹ کی گئی تھی تاکہ آپ وزٹ کریں اور بیماروں کا علاج کریں، اور وزٹس یہ لوگ ہوم ٹو ہوم کرتے تھے۔ جو ڈیکنسز فوپ تھی، اس کو ہم فرسٹ وزٹنگ نرس بھی کہتے ہیں، جنہوں نے ایکسپرٹ نرسنگ کیئر جو ہے وہ پرووائڈ کی تھی۔ یہ بھی ہمارے پاس MCQs کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ جو رومن امپائر یعنی 27 BC سے 476 AD کا دور تھا، تو ملٹری ڈکٹیٹرشپ نے جو ہے انہوں نے کچھ میڈیکل پریکٹسز کو ایڈاپٹ کیا تھا ان ملکوں میں جن کو انہوں نے فتح کیا تھا۔ اس کے حوالے سے جو فرسٹ ملٹری ہاسپٹل بنا تھا وہ یورپ میں، وہ اسٹیبلشڈ ہوا تھا روم میں۔ Both male and female attendants assisted in the care of sick۔ جو ہمارے پاس اس ٹائم کا گریک فزیشین تھا گیلن، اس نے بھی جو ہے وہ روم میں کام کیا تھا، اور اس نے اپنی بہت زیادہ خدمات سر انجام دی تھی، اپنی نالج کو وسیع کیا تھا، اناٹمی، فزیولوجی، پیتھولوجی، اور جو ہمارے پاس میڈیکل کے جو تھراپیوٹکس، یعنی جو میڈیکل کے علاج کے طور طریقے ہیں، اس میں گیلن نے بہت اہم کردار ادا کیا تھا۔ اب ماڈرن نرسنگ کی جو بنیاد ہے وہ 19 سینچری سے رکھی گئی تھی جرمنی اور برٹین میں۔ جو پریکٹس تھی وہ ورلڈ وائڈ، یعنی وہ دنیا بھر میں مشہور ہو گئی تھی، دنیا بھر میں پھیل گئی تھی 1900 میں۔ جو ہمارے پاس برٹش سوشل ریفارمرز تھے، یعنی
یعنی وہ لوگ جو اس ٹائم کے سوشل ورکرز تھے، انہوں نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے جو مذہبی عورتیں ہوتی تھی ان کی نظر میں جو پاک عورتیں ہوتی تھی ان کو جو ہے ان کا ایک گروپ بنایا تھا تاکہ وہ ہاسپٹلز میں ایز اے اسٹاف کے طور پر ان کو لیا گیا تھا۔ اس میں ہمارے پاس دو عورتیں جن کا نام آج تک تاریخ میں جو ہے وہ لکھا گیا ہے، تو وہ ہمارے پاس ایلزبتھ فرائی اینڈ فلورنس نائٹنگیل ہے۔ اس کو ہم آگے جا کے فلورنس نائٹنگیل کی پوری ہسٹری ہم پڑھیں گے۔ یہ ہمارے پاس فرسٹ ماڈرن نرس تھی جنہوں نے بہت زیادہ خدمات سر انجام دی ہیں۔ اب ایک کانسیپٹ ہے، ایک MCQ ہے کہ ہو از کنسیڈر دا فاؤنڈر آف ماڈرن نرسنگ۔ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا تو اس کا آنسر ہے فلورنس نائٹنگیل۔ فلورنس نائٹنگیل ہمارے پاس پہلی ماڈرن نرس ہے۔ اب ہم اس کی 1920 اور کی ہسٹری پڑھیں گے کہ اس ٹائم پہ کیا ہوا تھا۔ لیٹ 19 سینچری میں نرسنگ جو ہے وہ بہت زیادہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں بہت زیادہ پھیلی۔ اب جو عورتیں جو ہے وہ ایز اے نرسز جو ہے وہ اپنی خدمات سر انجام دے رہی تھی، سول وار جو ہوئی تھی، سول وار یعنی اس ٹائم کے جو کنٹریز تھے ان میں ایک جنگ ہوئی تھی، تو اس میں جو ہے نرسز نے اپنے خدمات انجام دی تھی، لیکن اس کا یہ فائدہ ہوا تھا کہ اس ٹائم پہ انہوں نے اس ٹائم سے پہلے ان لوگوں نے یہ ریئلائز نہیں کیا تھا جو نرسنگ ایجوکیشن کی جو ہے امپورٹنس تھی۔ اس وار کے بعد، اس جنگ کے بعد انہوں نے یہ ریئلائز کیا کہ ہمارے پاس نرسنگ کے لیے ایک فارمل ایجوکیشن ہونی چاہیے۔ اس کے بعد سے ہمارے پاس نرس ٹریننگ سکولز بننا شروع ہو گئے جو کہ بہت ورکنگ کلاس اور مڈل کلاس دونوں بیک گراؤنڈز کی وومنس کے لیے جو ہے وہ بنے تھے، اور وہ اس کی طرف جو ہے آتی تھی اور ایڈمیشن اور اپنے آپ کو جو ہے وہ ایجوکیٹ کرتی تھی۔ جو فرسٹ پرمیننٹ اسکول بنا تھا نرسنگ کا وہ یونائٹڈ اسٹیٹ میں بنا تھا، اس کا نام تھا وومنز ہاسپٹل آف فلیڈلفیا which was established in 1872۔ سیکنڈ ہاف آف دا 20th سینچری میں جو نمبر آف گریجویٹ پروگرامز تھے وہ تیزی سے بڑھنے لگی، کیونکہ اس کے بعد سے جو ہے اب ایجوکیشن میں ترقی ہونا شروع ہو گئی۔ گریجویٹ نرسنگ پروگرامز جو ہے اس ٹائم پہ کلینکل اسپیشلٹیز یعنی اس ٹائم پہ پریکٹس پر بہت زیادہ فوکس کرتے تھے، اور یہی کلینکل اسپیشلٹیز تھی جو ہمارے ایڈوانس پریکٹس نرسنگ کی جو ہے وہ بیس بنی تھی۔ اب 1960s کے اینڈ تک ہمارے پاس ٹوٹل 1343 نرسنگ سکولز تھے، جس میں 1,64,545 نرسنگ اسٹوڈنٹس انرول تھے، اور یہ ڈیٹا ہمارے پاس کہاں سے آیا؟ نیشنل اسٹوڈنٹ نرسز ایسوسی ایشن یعنی NSNA کے اکارڈنگ۔ اب ہم نرسنگ ان اسلام پڑھتے ہیں۔ نرسنگ ان اسلام یہ ہمارے پاس یہ ہیلتھ کیئر سروسز ہیں جس میں ہم پیشنٹ کا علاج کرتے ہیں، یا انڈیویجول کا، یا فیملی کا، یا کمیونٹی کا، اپنے اللہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر۔ نرسنگ جو ہے یہ ہمارے پاس ایک پیشہ ہے، یہ کوئی اسلام میں نیو بات نہیں ہے۔ یہ در حقیقت یہ جو ہے یہ ہمارے پاس سمپتی ہے۔ سمپتی کا مطلب ہے کہ یہ ہمارے پاس اپنے دل میں ایک رحم دلی ہے، ایک رسپانسبلٹی ہے ان لوگوں کی طرف جو کوئی ضرورت میں ہے، یعنی جن کو علاج کی ضرورت ہے۔ یہ ہمارے پاس یہیں سے جو ہے ڈیولپمنٹ آف اسلام ایز اے ریلیجن، کلچر اینڈ سویلائزیشن، یہ سے ہمارے پاس جو ہے وہ نرسنگ کی جو ہے ساتھ ساتھ جتنا اسلام اس وقت میں پھیل رہا تھا اتنا جو ہے نرسنگ کو بھی جو ہے انہوں نے فوکس کیا تھا۔ یہ ہمارے پاس ایک MCQs ہے کہ جو ہم بیماروں کا علاج کرتے ہیں تو اسلامک لحاظ سے اس کا کون سا نام جو ہے وہ ہم یوز کرتے ہیں۔ اس میں صدقہ، زکوٰۃ، احسان اور رحمہ، تو اس میں کون سا آتا ہے؟ تو اس کا آنسر ہے رحمہ۔ رحمہ کا ورڈ ہم بیماروں کے علاج کے لیے جو ہے وہ یوز کرتے ہیں۔
اب ہم اپنے فرسٹ مسلم نرس کے بارے میں پڑھتے ہیں، جن کا نام تھا رفیدہ بنت الاسلامیہ۔ یہ بنی اسلم کے قبیلے سے تعلق رکھتی تھی اور ان کا جو تعلق تھا وہ مدینہ سے تھا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں رہتی تھی اور یہ ان پہلے لوگوں میں شامل تھی مدینہ میں جنہوں نے اسلام کو قبول کیا تھا۔ رفیدہ نے اپنی ٹریننگ اور اپنی جو ادویات میں جو نالج تھی، جو ایجوکیشن تھی، وہ اپنے فادر سے حاصل کی تھی، جو خود ایک حکیم تھے۔ اس کے بعد جب ہمارے پاس مسلم اسٹیٹ بنا، یعنی جب ہجرت ہوئی مکہ سے مدینہ، تو اس ٹائم پہ جو مسلم اسٹیٹ بنا مدینہ میں، تو اس میں کیا کیا کہ رفیدہ نے اپنی خدمات اس طریقے سے انجام دی کہ انہوں نے مسجد کے باہر اپنے ٹینٹ لگائے تھے اور اس میں بیماروں کا علاج کیا تھا۔ جب بھی کوئی جنگ ہوتی تھی تو یہ اپنے ساتھ والنٹیئرز کا گروپ لے کر جاتی تھی، اپنے ساتھ اور نرسز کا گروپ، اور یہ جنگ میں جاتے تھے اور جو وہاں پر زخمی ہوتے تھے یہ ان کا علاج کرتی تھی۔ رفیدہ کو ایک ایسی وومن کنسیڈر کیا جاتا ہے جس میں ایک آئیڈیل نرس کی کوالٹیز تھی، یعنی اس میں جو ہے ہمدردی بھی تھی، اس میں رحم دلی بھی تھی، وہ ایک اچھی رہنما تھی، وہ ایک گریٹ ٹیچر تھی۔ وہ اپنے نالج کو، اپنے جو کلینکل نالج ہے اس کو دوسروں تک بہت اچھے طریقے سے کنوے کر سکتی تھی، تو اس لیے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ان میں جو ہے ایک آئیڈیل نرس کی کوالٹیز شامل تھی۔ اس کے اگر آگے دیکھا جائے تو رفیدہ کی جو ایکٹیویٹیز تھی وہ کمیونٹی میں بہت زیادہ انوالو تھی، مطلب وہ ایک انڈیویجول تک ان کا تعلق نہیں تھا، وہ کمیونٹی کو سپورٹ کرتی تھی، کمیونٹی کو وہ علاج پرووائڈ کرتی تھی۔ یعنی وہ لوگ جو معاشرے میں جو کہ بالکل جو ہے ایسے حالت میں ہوتے تھے کہ بالکل وہ کسی بھی سچویشن میں وہ قابل نہیں تھے، تو یہ ان کی بھی جو ہے وہ مدد کرتی تھی۔ یعنی انس ابن مالک نے کہا، ان کی طرف سے یہ ارشاد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی جنگ میں جاتے تھے تو وہ اپنے ساتھ جو ہے کچھ خواتین کو بھی لے کر جاتے تھے، تو جب جنگ ہوتی تھی تو اس میں جو غازی یا جو مجاہد شہید زخمی ہو جاتے تھے تو یہ ان کی جو ہے وہ دیکھ بھال کرتی تھی، یہ ان کی جو ہے مرہم پٹی کرتی تھی۔ اب ہم ماڈرن نرسنگ کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ اب جس طرح ہم نے کہا کہ فرسٹ ماڈرن نرس جو تھی وہ ہمارے پاس کون تھی؟ فلورنس نائٹنگیل تھی۔ تو اب ہم ان کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی خدمات کس طریقے سے انجام دی۔ فلورنس نائٹنگیل 1820 کو پیدا ہوئی تھی، 1910 کو ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ وہ ایک اٹلی میں وہ پیدا ہوئی تھی اور وہ ایک بہت امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، لیکن ان کے دل میں جو نرسنگ کے لیے محبت تھی تو وہ جاگ گئی اور وہ جو ہے وہ اب نرسنگ کے شعبے میں آنا چاہتی تھی، لیکن ان کے پیرنٹس نے ان کو الاؤ نہیں کیا، تو اس وجہ سے وہ اپنے پیرنٹس کو چھوڑ کر وہ جرمنی آ گئی اور انہوں نے پھر وہاں پر جو ہے ٹریننگ حاصل کی اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے اپنی خدمات کی۔ اس ٹائم کا جو دور میں جو کریمین وار ہوا تھا، کریبین وار رشیا اور اوٹومن امپائر کے درمیان ایک جنگ ہوئی تھی 1854 میں، اور یہ جنگ فلورنس نائٹنگیل کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی، کیونکہ اس میں جو ہے انہوں نے اپنی جو نرسنگ کی جو ایبیلٹیز تھی ان کو جو ہے وہ آگے مزید پہنچایا تھا۔ اب which historical event mark a significant turning point in the development of modern nursing؟ کہ وہ ایک کون سا ہسٹوریکل ایونٹ تھا جو کہ ماڈرن نرسنگ کی ڈیولپمنٹ میں ایک ضروری کردار بنا، تو وہ تھا کریمین وار، جس طرح اس سے پہلے کی سلائیڈ میں بھی ہم نے پڑھا۔ جو اس ٹائم جنگ کی سیکرٹری تھے، انہوں نے جو ہے فلورنس نائٹنگیل کو کہا کہ آپ جو ہے اپنا ہاسپٹل وہاں پر جائیں اور اپنے مطلب ہمارے جو زخمی ہیں ان کا علاج کریں۔ وہ ہاسپٹل تھا سکیوٹری میں، یعنی ٹرکی میں وہ ہاسپٹل موجود تھا۔ نائٹنگیل نے وہاں گئی اور اپنے ساتھ جو ہے وہ اور 38 ٹرین نرسز کو لے کر گئی، جنہوں نے ڈیتھ ریشو کو فیس کیا، 40% آف ڈیتھ ریشو کو فیس کیا، اور کہا جاتا ہے کہ ان کی خدمات کی وجہ سے وہاں پر جو ڈیتھ ریشو تھا وہ 2% تک آ گیا تھا۔
نائٹنگیل نے جو ہے وہ کنڈیشنز جب دیکھا کہ جو ملٹری ہاسپٹلس تھے ان کی جو کنڈیشنز تھی وہ بہت زیادہ خراب تھی، یعنی ان کے جو ہے وہ پانی کا سسٹم ٹھیک نہیں تھا، ان کے سپلائز کا سسٹم، ان کے فوڈ کا سسٹم ٹھیک نہیں تھا، ان کی جو میڈیکل سروسز تھی وہ ٹھیک نہیں تھی، جو کہ ڈیتھ ریٹ کو جو ہے وہ مزید آگے کی طرف جو ہے وہ بڑھا رہی تھی۔ اس نے کیا کیا فلورنس نائٹنگیل نے کہ انہوں نے اس نے صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھا، اس نے جو ہے پیشنٹس کو پراپر ڈائٹ دی اور ان کو ہائیڈریٹ رکھا، ان کو واٹر سپلائی ان کا ٹھیک کیا، ان کی پراپر نرسنگ کیئر کی۔ تو اس چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے زخموں سے زیادہ انہوں نے ان کے ماحول پہ دھیان دیا، کہ کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ وہ جو لوگ تھے، وہ جو زخمی تھے، وہ اپنے زخم سے کم مر رہے تھے، لیکن جو وہاں کے جو ماحول تھا، جو وہاں کی جو سسٹمز میں خرابی تھی، تو یہ اس وجہ سے زیادہ مر رہے تھے۔ نائٹنگیل کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے صرف زخمی ہونے پہ یا انہوں نے صرف علاج پہ فوکس نہیں کیا، انہوں نے جو ہے وہاں کی صفائی کا خیال رکھا، وہاں کی سینیٹیشنز کا خیال رکھا، انہوں نے نرسنگ سٹینڈرڈز کو ایک ایسا امپروومنٹ کی طرف وہ لے کر چلی گئی کہ جو آج تک جو ہے وہ چلتی آ رہی ہے۔ نائٹنگیل نے انوائرمنٹ کے بارے میں اور جو نرسنگ سٹینڈرڈز تھے ان کو امپروو کرنے کے بارے میں اس قدر اسٹرانگ سٹیٹمنٹس انہوں نے پیش کی تھی کہ وہ ہم آج تک پڑھتے آ رہے ہیں۔ اب فلورنس نائٹنگیل نے جو ہے کیا کیا کہ اس نے اسٹیبلش کیا نرسنگ اسکول کو۔ فلورنس نائٹنگیل نے ایس ٹی تھامس ہاسپٹل لندن میں اسٹیبلش کیا تھا۔ 1887 تک ان کے ہمراہ جتنی بھی نرسز تھی انہوں نے 6 کنٹریز میں کام کیا اور یونائٹڈ اسٹیٹس میں بھی کام کیا۔ وہ ہمارے پاس ایک نرس بھی تھی، فلاسفر بھی تھی، اسٹیٹسٹیشین، ہسٹورین، پولیٹیشین اور بہت زیادہ۔ ان جس طرح ہم نے رفیدہ کے بارے میں پڑھا کہ وہ ان میں ساری کوالٹیز تھی ایک آئیڈیل نرس کی، اسی طرح فلورنس نائٹنگیل میں بھی جو ہے ایک آئیڈیل نرس کی ساری کوالٹیز تھی، جس کی وجہ سے ان کو فاؤنڈر آف ماڈرن نرسنگ کا خطاب بھی دیا گیا۔ نرسنگ ڈیفینیشنز جو مختلف اسکالرز نے پیش کی ہے، اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس فلورنس نائٹنگیل کا آتا ہے۔ فلورنس نائٹنگیل نے کہا تھا کہ اگر ہم ایک پیشنٹ کے انوائرمنٹ کو استعمال کریں تو وہ جو ہے وہ اس کی ریکوری میں جو ہے ایک بہت مین کردار ادا کرتا ہے۔ اسی طرح ورجینیا ہینڈرسن نے بولا تھا کہ ہمارے پاس نرس کا ایک یونیک فنکشن کیا ہے کہ وہ کیا کرتی ہے، ایک انڈیویجول کی جو ہے وہ اسسٹ کرتی ہے، چاہے وہ بیمار ہو یا چاہے وہ ٹھیک ہو۔ یہ ہمارے پاس پرفارمز کرتی ہے دوز ایکٹیویٹیز جو اس کی جو ہے ہیلتھ کو امپروو کرنے میں، اگر وہ بیمار ہے تو اس کو ریکوری کرنے میں، اور اگر وہ صحت مند بھی ہے لیکن اس کو ویلنس کی طرف لے کر جانے میں، یعنی ہائی لیول آف ہیلتھ جو ہے وہ ہمارے پاس ویلنس کہلاتا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس اس تک لے کر جانے میں اس کو مدد کرتی ہے۔ ANA یعنی امریکن نرسز ایسوسی ایشن نے اپنی نرسنگ کے بارے میں اپنی ڈیفینیشن دی ہے کہ نرسنگ ہمارے پاس کیا ہے، ڈائگنوزس ہے، ٹریٹمنٹ ہے ہیومن ریسپانسز کا ٹو ایکچوئل اور پوٹینشیل ہیلتھ پرابلم۔ یہ ANA کی طرف سے ڈیفینیشن ہے۔ WHO کی ڈیفینیشن ہے کہ نرسنگ encompasses autonomous and collaborative care of individuals of all ages, families, groups and communities, sick or well and in all settings۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نرسنگ ہے یہ ہمارے پاس اوورآل ڈیسیجن میکر پروفیشن ہے اور کولیبریٹو کیئر کا ایک پروفیشن ہے تمام انڈیویجولز کا، چاہے وہ فیملیز ہے، گروپس ہے، کمیونٹیز ہیں، چاہے وہ بیمار ہیں یا وہ ویل ہیں، تمام کی طرف نرسنگ کا جو ہے وہ رول ادا ہوتا ہے۔ اس میں ہمارے پاس پروموشن آف ہیلتھ، پریونشن آف النس اینڈ کیئر آف ill, disabled اینڈ ڈائنگ پیپل، اس میں ہمارے پاس یہ سب انکلوڈڈ ہیں۔ اب نرسنگ ایجوکیشن پروگرامز کے بارے میں ہے کہ ہمارے پاس اس میں ایک نرسنگ ڈپلومہ ہوتا ہے، اس میں ہمارے پاس ایک ڈپلومہ ہو گیا اور ایک ہمارے پاس ایسوسیٹ آف سائنس ان نرسنگ، یہ بھی ہمارے پاس 2 ایئرس ڈگری ہوتی ہے۔ بیچلر آف سائنس ان نرسنگ یعنی BSN، یہ 4 ایئرس کی ڈگری ہوتی ہے۔
RN to BSN یعنی پوسٹ RN BSN یہ 2 ایئرس کی ڈگری ہوتی ہے جو کہ ڈپلومے کے بعد ہوتی ہے۔ MSN ہو گیا ماسٹر آف سائنس ان نرسنگ، یا یہ پوسٹ RN کے بعد بھی ہوتی ہے اور یہ BS نرسنگ کے بعد بھی ہوتی ہے۔ ڈائریکٹریٹ نرسنگ ڈگری پروگرام، یہ ہمارے پاس ڈائریکٹریٹ کی ڈگری ہوتی ہے، یہ MSN کی ہی ہوتی ہے لیکن یہ جو ہے ایڈوانس لیول اسٹڈیز اس میں ہوتی ہیں۔ پھر ہمارے پاس آتا ہے ماسٹر آف پبلک ہیلتھ اینڈ ماسٹر آف سائنس ان پبلک ہیلتھ، یہ دونوں ماسٹرز ڈگری ہیں لیکن ایک جو ہے وہ پریکٹس پہ فوکس کرتی ہے اور جو ماسٹر آف سائنس ان پبلک ہیلتھ ہے یہ ریسرچ پہ فوکس کرتی ہے۔ اب ہمارے پاس پاکستان میں جو ہے نرسنگ ہسٹری کیا ہے۔ ہسٹری آف نرسنگ ایجوکیشن ان پاکستان، یہ اس طریقے سے ہے کیونکہ پاکستان میں جو ہے وہ پہلے ہیلتھ کیئر سروسز جو ہے وہ بالکل زیرو کے ریشو میں چل رہے تھے، بالکل ہر ایک چیز کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ لیکن 1951 میں پاکستانی گورنمنٹ نے کیا کیا کہ ایک میجر سٹیپ لیا اور جو PNC ہے یعنی پاکستان نرسنگ کونسل، اس کو اپنی فنڈنگ جو ہے وہ سٹارٹ کر دی۔ اس کونسل نے جو ہے ورلڈ کلاس ہیلتھ کیئر پرووائڈ کرنے میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ اس ایکٹ سے یہ فائدہ ہوا کہ اس ٹائم پاکستان میں نرس ٹو پاپولیشن ریشو جو تھی وہ 1:32,000 تھی 1960 میں، وہ اس ایکٹ کی وجہ سے PNC کے ایکٹ کی وجہ سے وہ امپروو ہو کر 1:5199 تک ہو گئی 1997 تک۔ تو اتنا بڑا ڈفرنس جو ہے وہ اس بات پہ آیا۔ اب اکارڈنگ ٹو فگر سائٹڈ جرنل آف پائونیئرنگ میڈیکل سائنسز، جو ہمارے پاس ان کے اکارڈنگ جو جرنل آف پائونیئرنگ میڈیکل سائنسز تھی، انہوں نے اپنے جرنل میں لکھا کہ جو ہمارے پاس ایگزسٹنگ 2013 کی بات ہے کہ نرس پیشنٹ جو ریشو تھا ابھی جو ہے وہ 1:50 ہے، اور جو ہمارے پاس PNC اور میڈیفری کونسل ان کی جو طرف سے جو سجیسٹ کیا گیا ہے وہ ہے 1:10 ان جنرل ایریاز اور 2:1 ان اسپیشلائزڈ ایریاز، یعنی ایک نرس 10 مریضوں کے لیے جنرل وارڈز میں اور 2 نرس ایک مریض کے لیے جو ہے اسپیشلائزڈ وارڈ میں، جس طرح ہمارے پاس آئی ہے۔ ہمارے پاس اس ٹائم کی 2013 کی یہ پبلیکیشنز تھی، لیکن ابھی اگر ہم 2025 کی بات کریں تو آج کل جو ہے جنرل وارڈ کے لیے جو ہے 1:2 ہے، یعنی ایک نرس 2 مریضوں کا خیال رکھ سکتی ہے، اور ICU جیسے کرٹیکل ایریاز میں جو ہے وہ 1:1 ہے، یعنی ایک نرس ایک مریض کے لیے۔ ہمارے پاس پاکستان کے اس ٹائم کے ہسٹری کے مطابق 162 رجسٹرڈ نرسنگ کالجز تھے، اور ابھی 2025 کے اکارڈنگ اس کے شرح میں بھی جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے۔ پاکستانی کونسل اور میڈیفری کونسل، یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس ایک ریگولیٹری باڈی ہے جو کہ پاکستان نرسنگ کونسل کے ایکٹ یعنی 1952 اور 1973 کے ایکٹ میں یہ جو ہے اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ یہ ایک ریگولیٹری سینٹر کا کام کرتی ہے۔ یہ جو ہے جتنے بھی انرولڈ نرسنگ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں یہ ان کو رجسٹرڈ لائسنس پرووائڈ کرتی ہیں۔ یہ جو ہے اسٹینڈرڈ آف پبلک ایجوکیشن، یہ اس کو امپروو کرنے کے لیے بھی جو ہے ایک اہم کردار ادا کرتی ہے، اور اس کے فنکشن میں شامل ہے کہ جو پاکستان نرسنگ کیریکولم ہے یہ ایجوکیشن، پاکستان نرسنگ کونسل ہے، یہ نرسنگ ایجوکیشن مڈ وائفز یا LHVs یا نرسنگ ایکسیلریز، یہ ان کا ایجوکیشن کیریکولم سیٹ کرتی ہے، اور ساتھ میں PNC مزید ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کو جو ہے اس کی انسپیکٹ کرتی ہے تاکہ اگر ان میں کوئی پرابلم ہوتی ہے تو وہ ان کو دور کر دیتی ہے، اور ایک سٹینڈرڈ جو ہے وہ سٹینڈرڈ اس نے بنایا ہوا ہے۔ اسی طرح وہ رجسٹریشن لائسنس پرووائڈ کرتی ہے، اور اس نے اپنا سٹینڈرڈز آف ایجوکیشن اینڈ پریکٹس مینٹین کیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ وہ 4 نرسنگ ایگزامینیشن بورڈز کے ساتھ اور کام کرتی ہیں، وہاں پر یہ ایک ایڈوائزری رول دیتی ہے۔ PNC کا مین مقصد ہے کہ وہ بینیفٹ، وہ فائدہ پہنچائے نرسز کو، مڈ وائفز کو،
یا LHV نرسز ایگزیلریز، جتنے بھی ہمارے پاس نرسنگ شعبے سے ریلیٹڈ یا نرسنگ سے ریلیٹڈ جو PNC کے انڈر آتے ہیں، ان سب کو فائدہ پہنچانا یہ PNC کا کام ہے۔ جو ہمارے پاس PNC ہے وہ پالیسی ڈیسیجنز میں بھی جو ہے اہم کردار ادا کرتی ہے، ایڈوائزری رول پرفارم کرتی ہے۔ وہ ڈفرینٹ بورڈز کے ساتھ یعنی گورنمنٹس کے ساتھ بھی یہ میٹنگ کرتی ہے، نرسنگ انسٹیٹیوشنز کے ساتھ، جو فور ایگزامینیشن بورڈز ہیں ان کے ساتھ، یا آرم فورس نرسنگ، جس طرح ہمارے پاس آرمی میں FNS کا جو ہے وہ 4 سالہ تعلیم، وہاں پر بھی نرسنگ آ گئی ہے، یا وہاں پر بھی نرسنگ کے لیے الگ الگ سیٹیں نکلتی ہے۔ تو PNC جو ہے وہ ان سب کے ساتھ کمیونیکیشن کر کے اپنی نرسنگ فیلڈ کو آگے بڑھاتی ہے۔ اور ایک موسٹ امپورٹنٹ کام جو PNC پرفارم کرتی ہے وہ اس بات کی ویریفیکیشن کرنا ہے کہ آیا اگر ایک ہیلتھ کیئر پرووائڈر جس نے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کی ہے اور اس نے اپنے لائسنس کے لیے جو ہے وہ اپلائی کیا ہے، تو یہ اس کی باقاعدہ طور پر اس کے ہر ایک ڈپلوما یا ہر ایک ڈگری کی ویریفیکیشن کرتی ہے، تاکہ اگر کسی نے غلط یا کسی نے فیک ڈیٹا وہ کیا ہے، سبمٹ کیا ہے، تو یہ اس کو پکڑ سکے۔ تو یہ جو ہے PNC کا ایک مین کام ہوتا ہے کہ یہ کسی بھی جو ہے فراڈ یا کسی بھی مس ڈیٹا انٹرپریٹیشن کو جو ہے یہ لائسنس پرووائڈ نہیں کرتی۔ اب یہ ہمارے پاس ایجوکیشنز ہیں کہ کس ایئر میں کون سا ایجوکیشن بنا تھا۔ تو 1948 میں فرسٹ نرسنگ اسکول اسٹیبلش ہوا تھا، گنگا رام اسمال پرائیویٹ ہاسپٹل تھا لاہور میں۔ 1952 میں اس جو ہے 7 گرلز کا گروپ جو ہے وہ اس اسکول سے پاس آؤٹ ہوا تھا۔ 1958 میں سیکنڈ اسکول آف نرسنگ اوپن ہوا تھا JPMC کراچی، یعنی جنا پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر۔ اسی طرح اس میں اور ڈیولپمنٹ ہوتی گئی، جس طرح بھاولپور میں، حیدرآباد، ملتان میں لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل پشاور، سول ہاسپٹل کراچی، مایو ہاسپٹل لاہور، اس طرح باقاعدہ طور پر جو ہے اس میں ڈیولپمنٹ ہوتی رہی۔ 1951 میں LHV کی جو لیڈی ہیلتھ وزٹر ٹریننگ تھی ان کو 2 سال تک ایکسٹینڈ کیا گیا، یعنی 1 ایئر میڈیفری اینڈ سیکنڈ نرسنگ میں جو ہے وہ ان کو اسپیشلائزیشن یعنی ڈپلوما دیا گیا تاکہ وہ جو ہے آگے پرفارم کر سکیں۔ اچھا، ہر سال جو ہے 1800 سے 2000 رجسٹرڈ نرسز، 1200 سے 1300 مڈ وائفس نرسز اینڈ 300 سے 400 لیڈی ہیلتھ وزٹرز ہماری کنٹری میں یعنی پاکستان میں پروڈیوس ہوتی ہیں۔ اب فیوچر آف نرسنگ کیا ہے؟ 12 مئی کو جو ہے وہ ہم انٹرنیشنل نرسز ڈے پرفارم کرتے ہیں، ان نرسز کے کو اپریشیٹ کرنے کے لیے جو اوور آل کنٹری میں اپنی پرفارمنس دیتی ہیں۔ اب پاکستان میں جو ہے 2018 کے سرچ کے مطابق پاکستان میں نرسنگ سٹاف جو ہے وہ بہت زیادہ کمی ہو گئی تھی، اور یہ اس وجہ سے بھی جو ہے جب کمی آ گئی تھی تو پھر جو ہے نرسنگ سکولز کو مزید بڑھایا گیا، اور اس کے بڑھاتے ہوئے جو ہے نرسنگ کا جو ڈپلوما تھا اس کو جو ہے وہ ڈگری پہ پلیس کر دیا گیا، اور یہ قانون جو ہے 2018 میں پاس کیا گیا۔ جس طرح ابھی ہم BS نرسنگ پڑھ رہے ہیں، اس طرح جو ہے یہ پہلے ڈپلوما ہوتا تھا، پھر نرسز پوسٹ RN کرتی تھی، اس کے بعد MS کرتی تھی۔ ابھی ہم ڈائریکٹ BS نرسنگ کرتے ہیں اور اس کے بعد ڈائریکٹ MSN کرتے ہیں۔ اگر جہاں تک بات MSN اور PhD کی بات آ گئی تو فیوچر آف نرسنگ میں انشاءاللہ ہماری یہ امید ہے کہ مزید یونیورسٹیز جو ہے وہ MSN اور PhD کے پروگرامز بھی جو ہے وہ اچیو کرے گی، لیکن فی الحال جو پاکستان میں جو ہے وہ ان میں ہمارے پاس جو پبلک سیکٹر یونیورسٹی ہے جو وہ ہمارے پاس خیبر میڈیکل یونیورسٹی ہے، جو کہ MSN اور PhD پروگرامز کو جو ہے وہ گورنمنٹ سطح پر پرووائڈ کر رہی ہیں۔ تو یہی تک آج کی ویڈیوز تھی، اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی کوشچن ہے تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار یور اٹینشن۔